بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے صرف دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے نور سے تخلیق کیا لیکن ان کے جوڑے پیدا نہ کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی نسل چلتی ہے، جبکہ ناری جنات کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا۔ اللہ پاک نے سمہون کو زمین پر بھیجا تو اس کو زمین پر ایک جن لڑکی میں لا دی۔ اس جن نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی اور ان دونوں کی خوب نسل بڑھی۔ پہل تو جن بھی فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے، بعد میں ان جنوں میں سے کچھ نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، جس وجہ سے یہ اللہ کے نافرمان ٹھہرائے گئے۔ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن جالیبہ اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قد دراز اور بہادر تھے۔ جلیبہ شکل و صورت سے ببر شیر کی طرح نظر آتا تھا اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ جلیبہ جنوں کا سردار تھا اور اس کے نام سے باقی سب جن خوف کھاتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ عزازیل اپنے والدین کی طرح بہادر اور قد کا بہت لمبا تھا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 50,000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے یہاں زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ جب جنوں نے زمین پر جنگ اور تباہی مچانی شروع کی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ جب فرشتے زمین پر اترے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کیا، جس وجہ سے جنات اور فرشتوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ جنگ کی، پر فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے۔ اس جنگ میں بہت زیادہ تعداد میں جنات مارے گئے جن میں عزازیل کے والدین بھی تھے۔ باقی سرکش جنات کو اللہ کے حکم کے مطابق قید کر دیا گیا، ان میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سے آگاہ کیا، جس وجہ سے عزازیل اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ عزازیل بہت قابل، عقل مند اور دانا بن گیا۔ اللہ نے اس کو فرشتوں کو خطاب دینے کے لیے مقرر کر دیا۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہنے لگے۔ حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں کہ عزازیل کو 40,000 سال تک جنت کا خزانچی مقرر کیا گیا۔ 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے معلم مقرر کیا گیا۔ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک تو رب کائنات ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا اور اللہ پاک سے سوال کرنے لگا، اے اللہ، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے اور وہ بندہ ایک دن میرے ایک حکم کو ماننے سے انکاری ہو جائے گا، جس وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع کر دی جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ یہ وہ شیطان مردود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عزازیل ہر وقت یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ ایک دن عزازیل نے اللہ سے کہا، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو بہت جلد اس کو دیکھ لے گا۔ اس نے اللہ کی یہ بات سن کر کئی ہزار سال عبادت میں گزار دیے۔ پھر ایک دن عزازیل کے علم میں آیا کہ اللہ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا اور اس میں جان نہ ڈالی۔ فرشتوں کا جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوتا تو اس پتلے سے وہ بہت زیادہ حیران ہوتے، جبکہ ابلیس کا جب گزر ہوتا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب اس پتلے کو ابلیس مارتا تھا تو اس سے مٹی کے کھڑکنے کی آواز سنائی دیتی۔ ایک دن اللہ نے اپنے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے جمع ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا، میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا
ہم تو ہر وقت تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ عزازیل کے علاوہ سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اللہ نے عزازیل سے فرمایا تم سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا فرمایا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی بات سن کر اللہ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا کہ یہاں سے چلے جا، تو ہی شیطان مردود ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ پھر عزازیل نے کہا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے دے۔ اللہ نے عزازیل کی بات کو مان لیا اور اس کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی۔ عزازیل نے کہا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کا نافرمان کرتا رہوں گا، جن میں سے بہت زیادہ بندے میرے شکنجے میں آ کر تیرے نافرمان بھی بنیں گے۔ جب اللہ نے عزازیل کو یہ الفاظ کہتے سنا تو فرمایا، اسی وقت یہاں سے چلا جا، جو میرا بندہ تیری بات کو مان کر میرا نافرمان ہوگا تو میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ تو عزازیل کو تکبر غرور کرنے اور اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اسی طرح عزازیل نے اپنی ساری عبادت رائے گاہ کی، وہاں سے نکل کر وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ قرآن پاک کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں اور عقیدوں میں بھی اس کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اس کو اپولین اور مقدس کتاب میں اس کو سٹیل اور لوسیفر کے نام سے پکارا گیا ہے۔ شروع سے ہی ایک عقیدہ ہے کہ لوسیفر کو سچا مانتا آ رہا ہے اور وہ عقیدہ شیطان کی عبادت بھی کرتا ہے۔ وہ عقیدہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ لوسیفر بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوسیفر نے خدا کے حکم کو نہ مان کر اچھا کیا۔ وہ لوسیفر کو خدا کے برابر مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ شیطان کی عبادت میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ ایسے عقیدہ رکھنے والے لوسیفرزم کہلاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ابلیس کو موت اس وقت آئے گی جب اسرافیل پہلا سور پھونکنے کے بعد دوسرا سور پھونکنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ قرآن میں حکم ہے کہ روز حشر کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان کرتا ہوا کہے گا، تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تم کو دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا اب کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ میں نے تم کو بلایا اور تم سب نے میری بات کو مانا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ اب میں تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوں، نہ تم میری فریاد درس دے سکتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔